بچوں، تم لوگوں کو آج میں ایک ایسی نماز کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز زندگی میں کم سے کم اگر کوئی انسان چاہے تو روزانہ اس نماز کو پڑھے۔ اگر روزانہ نہیں پڑھ سکے تو ہفتے میں ایک بار، کتنے بار؟ ہفتے میں ایک بار۔ اگر ہفتے میں بھی اگر ایک بار نہیں پڑھ پائے گا تو کم سے کم مہینے میں ایک بار اس نماز کو پڑھنا چاہیے۔ مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکے تو ایک بار سال میں پڑھے، اور سال میں بھی نہیں پڑھے تو پوری زندگی میں ایک بار اس نماز کو پڑھنا ہے۔ کتنے بار؟ تو اس نماز کی اتنی بڑی فضیلت ہے، تو میں طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ پہلا طریقہ، اس نماز کا دو طریقہ ہے، تو پہلا طریقہ دھیان رکھو۔ سب سے پہلے اس نماز کو پڑھنے کے لیے تیسرا کلمہ یاد ہونا چاہیے۔ کون سا کلمہ؟ تیسرا کلمہ اگر یاد ہو جائے گا اس نماز میں جو تسبیح پڑھا جاتا ہے وہ تیسرا کلمہ کی تسبیح پڑھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہی تک پڑھنا، پورا کلمہ نہیں پڑھنا ہے، واللہ اکبر۔ اور اس نماز میں اس تسبیح کو پورے نماز میں 300 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ کتنے مرتبہ؟ 300 مرتبہ۔ اور ایک رکعت میں 75 مرتبہ، ایک رکعت میں 75 مرتبہ۔ 4 رکعت کی نماز ہے، 4 رکعت میں کتنے مرتبہ ہو گیا؟ 300 مرتبہ۔ تو طریقہ دھیان رکھو کہ طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اس نماز کو پڑھنے کے لیے نیت کرنا ہے۔ اس نماز کا نام ہے صلاۃ التسبیح۔ کیا نام ہے؟ صلاۃ التسبیح۔ جب صلاۃ التسبیح کی نیت کر کے جب نیت باندھ لیں گے تو نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ ثنا پڑھنے کے بعد تیسرا کلمہ کا تسبیح کتنے مرتبہ پڑھیں گے؟ 15 مرتبہ۔ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد تعوذ تسمیہ یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائیں گے۔ سورت ملانے کے بعد پھر 10 مرتبہ اسی تسبیح پڑھا جائے گا۔ کتنے مرتبہ؟ 10 مرتبہ۔ 10 مرتبہ تسبیح پڑھ لیں گے تو اس کے بعد رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اسی تسبیح کو تیسرا کلمہ کو 10 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ کتنے مرتبہ پڑھیں گے؟ 10 مرتبہ۔ جب رکوع میں پڑھنے کے بعد جب کھڑا ہوں گے سمی اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، وہاں کھڑا ہو کر پھر 10 مرتبہ پڑھا جائے گا اسی تسبیح کو تیسرا کلمہ۔ جب سمی اللہ لمن حمیدہ میں 10 مرتبہ پڑھ لیں گے اس کے بعد پھر کہا جائے گا سجدے میں، تو سجدے میں جانے کے بعد سجدہ کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ اسی کلمہ کو تیسرا کلمہ کو پڑھا جائے گا۔ جب پہلا سجدہ مکمل ہو جائے گا دوسرا سجدہ کے لیے اٹھ کر بیٹھیں گے، تو بیٹھنے کے بعد فوراً سجدے میں نہیں جانا ہے، وہاں بیٹھنے کے بعد جلسہ میں پھر 10 مرتبہ پھر اسی کلمہ کو پڑھیں گے۔ تو اس کلمہ پڑھنے کے بعد پھر جب دوسرے سجدے میں جائیں گے تو دوسرا سجدے میں جانے کے بعد پھر اسی کلمہ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کلمہ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر دوسرا سجدہ سے سیدھا کھڑے ہو جائیں گے۔ سیدھا کھڑے ہوں گے، سیدھا کھڑے ہونے کے بعد اب پہلی رکعت میں تو سنا پڑھ لیے، دوسری رکعت میں سنا نہیں پڑھا جائے گا، تو سیدھا کھڑے ہونے کے بعد پھر اسی کلمہ کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنے مرتبہ؟ 15 مرتبہ۔ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر رکوع میں جائیں گے۔ پہلی رکعت مکمل ہو گئی۔ تو قیام میں یعنی کھڑے 25 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ اس تسبیح کو کتنے مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ 25 مرتبہ۔ اس کے بعد رکوع، سجدہ، قومہ ہر جگہ 10 مرتبہ۔ تو ایک رکعت میں کتنا ہوگا؟ 75 مرتبہ، اور 4 رکعت میں 300 مرتبہ۔ تو اس طریقے سے یہ نماز 4 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے جیسے کہ اگر تم رکوع میں تسبیح پڑھنا بھول گئے، جیسے رکوع میں گئے تو رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد سیدھا سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ دی، اس تسبیح کو پڑھنا چھوڑ دیے، تو اب جب سمی اللہ لمن حمیدہ کہو گے تو وہاں جا کے چھوٹے ہوئے تسبیح کو، جیسے رکوع میں 10 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، 10 مرتبہ چھوٹ گیا تو اب سمی اللہ لمن حمیدہ میں 20 مرتبہ پڑھ لیں گے۔ تو یہ نماز میں غلطی ہونے کے بعد اس طریقے سے یہ نماز صلاۃ التسبیح مکمل ہو جائے گی۔ اور اس نماز کی فضیلت کیا بتایا کہ کم سے کم پوری زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنے مرتبہ؟ ایک مرتبہ۔ تو یہ طریقہ یاد کرنے کے بعد پڑھو گے انشاءاللہ۔